أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرني إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة لأهل التقوى واليقين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين وسيلتنا الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التخوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام السر والعلن دافع الكرب والمحن صاحب الجود والمنن كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى اللهم عجل فرجا وسهل المخرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعنة الدائمة الأبدية الباقية ولا أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عشرہ اربعین کی تیسری مجلس تیسری تقریر بعنوان عدد دو آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ ہے. موضوعی مجلس میں محنت ہوتی ہے
کہ اس موضوع کے متعلق کو جمع کریں، اور جب محنت سے باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے تو ان باتوں کو گوش گزار کرنا اور اسے محفوظ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری نگاہ میں جالب موضوع ہے جو میرے ذہن ناقص میں اس موضوع کی باتیں موجود ہے، ان کو تمام کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت تک پہنچ جائے۔ انسان کا وجود در حقیقت ایک نہیں دو ہے، اور یہ انسان واحد در کثرت کے وجود پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ واحد در کثرت کا وجود، جسے وجود جسمانیہ کہتے ہیں، یہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس کے مابرا اللہ نے ایک وجود کو بنایا جو وجود روحانی ہے، وجود نفسانی ہے۔ مالک نے جسم بنا کر اپنی تعریف نہیں کیا، مالک نے نفس اور روح کو بنا کر اپنی تعریف کی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہاں تک انسان کے جسم کے تدریجی خلقت کی بات ہے۔ انسان کہاں سے بنا؟ جس کا آغاز ہے نطفہ۔ اللہ اکبر۔ رکو میں ایک اور بات اشارہ کروں۔ مالک نے قرآن میں کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک بدبودار، ایک گندیدہ پانی سے بنایا، جسے قرآن نے کہا ہے نطفہ۔ یہ آغاز سفر انسان ہے۔ انسان کے وجود کے سفر کا آغاز نطفہ ہے، اور جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا انجام مردار ہے۔ آغاز بھی اس کا نجس ہے، انجام بھی اس کا نجس ہے، اور یہ اتنا نجس ہے کہ جب تک اسے 3 غسل نہ دے، کوئی چھو لیتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ یہ اتنا نجس ہے، اس کا آغاز بھی نجس، اس کا انجام بھی نجس۔ 2 نجاستوں کے درمیان میں سفر کرنے والا ان کا کیا مقابلہ کرے گا جن کا آغاز بھی پاک ہے، انجام بھی پاک ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ معصوم نے اشارہ فرمایا تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اولکم نطفہ آخرکم جیفا، تیرا آغاز نطفہ ہے، تیرا انجام مردار ہے۔ تو آیا تو نجس خطرے سے، تو گیا غسل سے پہلے بھی نجس، آیا تو نجس، گیا تو نجس۔ تو 2 نجاستوں کے درمیان میں سفر کر کے ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ خاندان عصمت طہارت وہ پاک خاندان ہے جس کی پاکیزگی کا قصیدہ قرآن کی آیت تطہیر آج تک پڑھتی نظر آ رہی ہے، جن کا آغاز بھی پاک ہے، جن کا انجام بھی پاک ہے۔ وہ اتنے پاک ہے، ان کے نام بھی پاک ہے، ان کی ذات بھی پاک ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ نطفے کو 40 دن اللہ نے رکھا رحم مادر میں۔ 40 دن جب گزر گئے، اس نطفے کو دوسری شکل میں بدلا، ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں۔ پھر اس کو 40 دن تک رکھا، تدریجی طور پر آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی نشو نما کی، اور پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے ایک لوتھڑے میں بدلا، پھر 40 دن رکھا۔ 40 دن جب گزر گئے تو 120 دن
جب ہو جاتے ہیں تو مکمل شکل انسانی کو اللہ رحم مادر میں دیتا ہے۔ اب فقہ قانون ہے کہ اگر کوئی 4 مہینے میں سقط ہو جائے تو اس بچے پر غسل بھی واجب ہے، کفن بھی واجب ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، پوری شکل انسانی آ گئی لیکن ہڈیاں ابھی بنی ہیں، مضبوط نہیں ہوئی ہے۔ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈیوں کو بنایا، ہڈیوں پہ کھال اللہ نے چڑھایا۔ یہاں تک اللہ انسانی جسم کی خلقت کی بات کر رہا ہے لیکن ابھی انسان مکمل نہیں ہوا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری خلقت دیا، اس دوسری خلقت کا نام ہے خلقت نفس و روح۔ جب وہ بن گئی تو پھر اللہ اپنی تعریف کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں اپنی تعریف کرنے لگوں تو لوگ کہیں گے کہ کیسا مولوی یار اپنی تعریف کر رہا۔ میری تعریف اگر آپ کریں یا آپ کی تعریف میں کروں تو اچھا لگتا ہے سننے والوں کو، انسان اپنی ہی تعریف کرے، لیکن اگر اپنی تعریف کسی کی زبان سے اچھی لگتی ہے تو خالق دو جہاں، وہ اپنی تعریف کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے، وہ لائق تعریف ہے، وہ لائق حمد و ثنا۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، ہر تعریف اس کے لیے، تعریف وہیں سے نکلی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جسم بنا کر اپنی تعریف نہیں کیا، اللہ نے نفس کو بنا کر، روح کو بنا کر اپنی تعریف کیا۔ کیوں جانتے ہو؟ جیسا وہ ہے اس نے نفس کو بھی ویسے ہی بنایا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، نفس بھی نظر نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ دو وجود ہے، وجود نفسانیہ، وجود جسمانیہ، ان دو وجود کا مرکب ہے انسان۔ اور نفس جتنا پاک اور پاکیزہ ہوتا جائے گا، انسان کی بلندیاں، انسان کا تکامل اتنا ہی بڑھتا جائے گا، انسان کے اندر روشن فکری ویسے ہی آئے گی جب یہ وجود کو انسان پاک کرے گا۔ اور اگر انسان اس کو پاک کرنا ہے تو ان سے اپنا رشتہ جوڑے جو پاک ہے۔ یقیناً عزیزان محترم، میں نے کل جمعے کے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے تزکیہ نفس کرنا۔ پاک وہی کرتا ہے جو خود پاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک وہی کرتا ہے دوسروں کو جو خود پاک ہوتا ہے۔ اگر خود پاک نہیں تو دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ایسے پانی کا استعمال کرتے ہیں جو طاہر لنفسہ و مطہر لغیرہ، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تو جسم کو پاک کرنا ہے، نفس کو پاک کرنے کے لیے ان افراد سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی وہ افراد ہے تو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خود وجود جسمانیہ میں بھی اللہ نے اس عدد کا کافی خاص خیال رکھا ہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں بنائی، 2 کان بنائے، ناک کے 2 سوراخ رکھے جو ہوا کو کھینچنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ نے 2 ہاتھ 2 پیر، یعنی وجود انسانی کے اندر اس عدد کا بھی خاص پاس و لحاظ رکھا گیا۔ اس اعتبار سے بھی یہ عدد کافی معتبر ہے۔ اب آئیے گا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ 2 لوگ ایسے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ان کے تلووں کے نیچے فرشتوں کے پروں کو بچھواتا ہے۔ گھر سے ایسے نہیں نکلتے ہیں۔ 2 شخصیتیں، 2 لوگ ایسے ہیں جب نکلتے ہیں تو فرشتے کے پروں پر ان کے قدم پڑتے ہیں۔ ایک حصول علم میں نکلنے والا طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والا طالب علم ہے۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے کے پروں پر اس کے قدم پڑتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ انسان جد و جہد کر کے، اپنا خانوادہ چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے فیملی کو چھوڑ کر دور و دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم گود سے لے کر گوشہ قبر میں جانے تک، آغوش سے لے کر قبر میں جانے تک تم علم کو حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے۔ جہالت اندھیرا ہے، جہالت تیرگی ہے، انسان بچنا ہے تو علم کے دیے کو اپنے سینے میں جلانا پڑے گا۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من
من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ جب علم سینے کے اندر آ جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اسے جگہ مل جاتی ہے، لوگ مرتے ہیں، صاحب علم نہیں مرتا۔ ایک اور حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، ایک ایسا عالم جس کے علم سے معاشرے میں فائدہ مل جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، ایسا عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، جس کے علم سے معاشرے میں فائدہ ملے، لوگ مرتے ہیں، صاحب علم نہیں مرتا، آثار کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے۔ ارے سلام ہے ان علماء پر جنہوں نے جد و جہد کر کے مکتب تشیع سے، در اہل بیت سے علم حاصل کر کے غیبت امام زمانہ میں اس قوم کو بچائے رکھا ہے۔ قدر کرے عزیزان محترم، وہ لوگ کیا چاہے جو علماء کرام کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں، اصلاً وہ علم سے آشنا نہیں ہے۔ اگر علم سے آشنا ہوتے کبھی کسی عالم پر غلط نگاہ نہیں ڈالتے، کبھی کسی مرجع کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اچھا ماحول ہے آپ کا، لیکن باہر نکل کے دیکھیے گا مراجع کرام کی توہین کی جاتی ہے، مراجع کرام کو برا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک پوری ٹولی چل رہی ہے، ایک پوری ٹیم چل رہی ہے، جن کے پیچھے پوری جماعت کام کر رہی ہے، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ اس قوم کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے۔ اگر قوم مراجع سے دور ہو جائے، شریعت سے دور ہو جائے گی، مراجع سے دور ہو جائے، شریعت سے دور ہو جائے گی، مراجع سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے گی۔ اگر آج دین پر عمل پیرا ہے، یہ مراجع کرام کا احسان ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں، صاعنا لنفسہ وحافظا لدینہ ومطیعا لامر مولا فللعوام ان یخلدوہ۔ ایسا مرجع، ایسا عالم جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، دین کو بیچنے والا نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، امامے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہر والا امامہ، ایک ہرملا والا امامہ۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک عزیزان محترم ہر والا امامہ، ایک M6 والا امامہ۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اماموں پہ نہ جانا، پہلے یہ دیکھو یہ معاشرے کو بچانے والا ہے یا معاشرے کو ڈبانے والا ہے۔ جو قوم مراجع پہ زبان کھول رہی ہے، بنیاد تشیع میں زہر کھول رہی ہے اچھی طرح ہم کو خبر منکر تخلیق، یہ تو نہیں لندن کی رقم بول رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ محل، یہ جگہ، یہ فرش عذاب، یہ محل تعلیم و تعلم ہے۔ یہاں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یہاں اپنے علم کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آج عزیزان محترم انسان کے پاس فرصت نہیں، بڑا بزی ہو گیا ہے انسان، بہت ہی مصروفیات انسان نے بنا لیے ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، تفسیر کو معلوم کرنا، تاریخی باتیں سیکھنی ہے، اصول کو جاننا ہے، منطق کو پہچاننا ہے، اہل بیت کی سیرت سے آشنا ہونا ہے، فضائل بھی چاہیے، مصائب بھی چاہیے۔ کہاں ملے گا؟ صرف ایک مجلس عزائے حسین ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے چاہنے والوں کو دیا ہے، اہل بیت کے عاشقوں کو دیا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر یہاں ساری باتیں ہو جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھا جاتا، تفسیر بھی سنائی جاتی، شان نزول بھی بیان ہوتا ہے، منطقی باتیں بھی ہوتی ہے، اصولی باتیں بھی ہوتی ہے، یہاں ہر چیز کو بیان کیا جاتا، تاریخ کے قصے بھی یہاں بیان ہوتے ہیں، فضائل بھی بیان ہوتے، مناقب بھی بیان ہوتے۔ 1 گھنٹے کے اندر اتنا دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، روحانی غذا لے کر فرش عزا سے اٹھ کر انسان جاتا ہے، ایک مجلس سے صرف ایک بات میں کہہ رہا ہوں، خطیب 1 گھنٹہ پڑھے گا، میں ہوں یا کوئی اور، پورے سال آپ کے درمیان میں آتے رہتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے ایک مولانا۔ عزیزان محترم، ایک مجلس سے صرف ایک بات بھی انسان لے لے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، تو پھر انسان پورے سال میں کتنی باتیں سیکھ لے گا اس فرش عزا کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں۔ یہ مجلس محل تعلیم و تعلم ہے، وہ مجلس نہیں ہے جو ذہن کی بالیدگیوں کو بلند نہ کرے، انسان کو بالیدگی عطا نہ کرے۔ مجلس اسی کو کہتے ہیں جہاں حسین کے ذکر کے صدقے میں ذہن بالیدہ ہو جائے، ذہن بلند ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم،
علم کے پہلے سخار کو اللہ نے بھیجا ہے. علم کے سمندر اس کائنات میں آئے ہیں. اماموں میں سے ہر امام, معصومین میں سے ہر معصوم علم کا بحر سخار ہے. امیر کائنات جناب کمیل کا ہاتھ پکڑ کر صحرا میں لے جاتے ہیں, لے جا کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے کمیل یہ سینہ دیکھ رہے ہو, یہاں علم کا دریا, یہاں علم کا دریا ٹھاٹے مار رہا ہے. جناب ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا بڑے زمانے سے تم علی کی شاگردی کر رہے ہو, علی سے سیکھ رہے ہو, چچا زاد بھائی بھی تھے اور شاگرد بھی تھے, بہت ساری روایتیں, بہت ساری تفسیریں انہی سے وارد ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ بتلاؤ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں کیا نسبت ہے. ابن عباس نے کہا موقع مل گیا علی کے فضائل کو بیان کرنے کا, تو سن لو میرے علم کی کیا بات کر رہے ہو. علمی و علم جمیع اصحاب رسول اللہ, میرا علم تمام اصحاب پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلے میں کا خطرۃ من سبعۃ ابحر, 7 سمندر کے مقابل میں یہ خطرہ ہے. 7 سمندر کے مقابل میں ایک خطرہ ہے. خطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے, خطرے کی کیا اوقات ہے, خطرے کی کیا منزلت ہے, خطرے کی کیا وقت ہے. لیکن عزیزو سنو, خطرہ اگر اپنی پہچان باقی رکھنا چاہتا ہے, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, خطرہ اگر اپنی پہچان باقی رکھنا چاہتا ہے, سمندر سے رشتہ جوڑے, الگ ہوا, یا سورج کی تمازت چوس لیتی ہے, یا زمین کی مٹی اسے جذب کر لیتی ہے, نابود ہو جائے گا, سمندر سے جدا ہوگا, سمندر سے جڑا رہے گا, ہمیشہ آباد رہے گا. اسی لیے مولا نے کہا میری چوکھٹ پہ آؤ, زندہ آؤ گے تو علوم کے دریا بہاؤں گا, مر کے آؤ گے تو موت کو شہادت میں بدل دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب انسان کے سینے میں آ جاتا ہے تو اللہ حیبت بھی ساتھ دیتا ہے. بات آئی تو عرض کر رہا ہوں, تھوڑی سی گفتگو یہاں کروں گا. علم جب آ جاتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں مقام دیتا ہے. علم جب آ جاتا ہے تو اللہ ممبر بھی عطا کرتا ہے. ممبر جاہلوں کی جگہ نہیں ہے, ممبر جہلا کی جگہ نہیں ہے, ممبر اہل علم کی جگہ ہے. یہاں ممبر پہ جب اہل علم بیٹھتا ہے تو عزیزان محترم کیا کہنا, زکات العلم نشرو, علم کی زکات اسے نشر کرنا, ایک سینے سے دوسرے سینے میں ڈالتا ہے. علم اللہ اکبر ممبروں سے دیا جاتا ہے. یہ ممبر اللہ اکبر کسی جاہل کا یا جاہل کے باپ کا نہیں ہے, یہ ممبر باپ مدینۃ العلم کا ہے. اللہ اکبر خطیب ممبر سلونی کا ہے. ایک نامراد ممبر پہ بیٹھا تھا, تاریخی واقعہ ہے. نامراد ممبر پہ بیٹھا تھا, امام حسن مجتبیٰ کا گزر ہونے لگا. ابھی بچپنا ہے, کم سنی ہے, تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہتے انزل عن ممبر ابی, میرے باپ کے ممبر سے اتر گیا. لائق ہوتا تو یقیناً بٹھاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ علماء کرام کو اہل بیت نے ممبر دیا, ذاکرین کو ممبر دیا, خود بیٹھ کے سنتے تھے. اللہ اکبر خود بیٹھ کے سنتے تھے, لیکن لائق ہوتا تو ممبر ضرور دیتے. لیکن کیا کہا انزل عن ممبر ابی, میرے باپ کے ممبر سے اتر گیا, تو وہ بھی فوراً اتر کے آیا. اتر کے آگے کہتا ہے کہنا تھا تو اکیلے میں کہتے تھے. اللہ اکبر کہا مسئلہ تیرا اور میرا ہوتا تو میں اکیلے میں کہتا یہ معاشرے کا مسئلہ ہے. ممبر پہ جاہلوں کو نہیں آنا ہے, ممبر پہ اہل علم کو آنا ہے. ہم فوج جفاکار سے پوچھو اس کا دبدبا, لشکر کفار سے پوچھو اس کا, اور جا کر رسن و دار سے پوچھو اس کا, مرتبہ میسم دمار سے پوچھو اس کا. ارے مدح مولا میں جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ممبر کیا یاد رکھیے گا, ممبر کا روٹ ورڈ ہے نبرا. نبرا کے معنی بلندی. ممبر کہتے ہیں وسیلہ بلندی, کہ اس ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے نیچے بیٹھے ہوئے سارے افراد کے ذہنی بالندگی کو بڑھایا جائے. یہ ممبر آل محمد کا. پیغمبر مسجد بنائے یا نہ بنائے,
ممبر ضرور بناتے تھے. اللہ اکبر. مسجد بنائے یا نہ بنائے, ممبر ضرور بناتے تھے. جب لکڑیاں نہ ملے تو کچاؤں کا ممبر بنایا گیا, اور اس ممبر پہ ایک صاحب علم دوسرے کو اٹھایا. میں تاریخی جملہ پڑھ رہا, ابراہیم اصفہانی دعوے سے کہہ رہا, غدیر میں ایک ممبر نہیں تھا, غدیر میں 2 ممبر تھے. کچاوے کے ممبر پہ محمد تھے, محمد کے ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غدیر سے ہمارا رشتہ ہے, پھر کربلا تک ہمارا رشتہ محکم ہے. غدیر اور کربلا کبھی نہیں بھول سکتے. یاد رکھیے گا عزیزو, آیت اللہ خامنہی کا ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, غدیر میں کربلا میں بہت ہی نسبتیں ہیں. غدیر میں دین کامل ہوا, کربلا میں دین حیات ابدی پایا. غدیر سے رہنماؤں کا سلسلہ جاری ہوا, غدیر سے ہمیں امام ملا, غدیر سے ہمیں آقا ملا, غدیر سے ہمیں سید ملا, غدیر سے ہمیں ہمارا امام ملا. کائنات خوش ہو رہی ہے, امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہو رہا ہے. عزیزان محترم سنیے گا, یہ امت بے رہنما نہیں رہے گی. قیامت تک دین کو وارث ملا, قرآن کو مفسر ملا, زمین و آسمان کو آقا ملا, اللہ کو ولی پروردگار ملا, تقسیم النار والجنہ ملا. کائنات خوش ہو رہی ہے. غدیر میں اور کربلا میں بہت ہی نسبتیں ہیں, لیکن ایک فرق انہوں نے بتلایا. غدیر میں اور کربلا میں ایک فرق ہے. غدیر میں بیعت کے بعد بھی بیعت کو توڑا گیا. کربلا میں حسین کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کیا مر گیا, لیکن اپنی بیعت نہیں توڑا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بیعت کو نہیں توڑا. 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. عشق حیدر ہے تو مومن کی دل آزاری نہ کر. مومن کا بڑا مقام ہے. عشق حیدر ہے تو مومن کی دل آزاری نہ کر, بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر. عشق حیدر ہے تو مومن کی دل آزاری نہ کر, بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر. اے مسلمان, تجھ سے کہتا ہے یہ اعلان غدیر, تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنو, آج دیکھ لو عزیزان محترم, سقیفہ کا کوئی وارث نہیں ہے. اللہ اکبر. سقیفہ کا کوئی وارث نہیں ہے. اگر وارث ہے تو غدیر کا وارث, اگر وارث ہے تو کربلا کا وارث. اللہ اکبر. جب مشکلیں ہے تو مشکل کشا بھی ہے کوئی, ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہے کوئی, جو قافلے ہے روا رہنما بھی ہے کوئی. اگر خدا ہے تو پھر نا خدا بھی ہے کوئی, ہے درد دل تو کہیں دل کا چین بھی ہوگا. یزید لاکھوں ہے کوئی, حسین بھی ہوگا. علم کی بڑی اہمیت ہے. جب طالب علم نکلتا ہے تو اللہ کہتا فرشتے سے اس کے قدم زمین پہ پڑنے نہ پائے. اور دوسرا کون؟ قبر حسین کی زیارت کو نکلنے والا زائر. اللہ اکبر. جب نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے قدم زمین پہ پڑنے نہ پائے. فرشتوں جاؤ اپنے پروں کو اس کے قدم کے نیچے رکھ دو. اللہ اکبر. قبر حسین کی زیارت کو نکلنے والا زائر. بڑی اہمیت ہے. موقع ملے گا تو انشاءاللہ اہمیت یا زیارت پر بھی ایک مجلس آپ کی گوش گزار کر کے چاہوں گا. کہ عزیزان محترم, یہ 2 لوگ ہیں جن کے قدم زمین پہ نہیں فرشتوں کے پروں پہ پڑتے ہیں. آؤ آگے بڑھتے ہیں. مولا کائنات نے کہا میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے. ایک وہ جو مجھے میری حد سے بڑھا دے, ایک وہ جو مجھے میرے حد سے گرا دے, گھٹا دے. عدالت ہے, عدلیہ کہا جاتا ہے ہماری قوم کو, شیعہ قوم کو. مذہب جعفری بھی ہے, عدلیہ بھی کہا جاتا ہے اسے. عدالت کی قائل ہے کہ عدل اسے کہتے ہیں وضع كل شيء في موضعه, ہر شے کو اسے اس کی جگہ پہ رکھنا. جگہ بدل گئی تو ظلم ہے, جگہ پہ آ جائے تو عدل ہے. جو علی کا مقام ہے وہی مقام دے, نہ آگے بڑھاؤ. آگے بڑھانے والا غالی ہے,
پیچھے ہٹانے والا مخسر ہے. اللہ اکبر. علی کو اگر ان کی حد سے بڑھا دیا تو غالی ہو گیا, حد سے گرا دیا مخسر ہو گیا. غالی بھی جہنم میں جائے گا, مخسر بھی جہنم میں جائے گا. جنت میں جائے گا تو صرف علی کا شیعہ جائے گا. اللہ اکبر. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ غالی بھی جہنم میں جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا کائنات حدیث کے ساتھ آخری فقرات دیکھیے گا. واللہ لقد فزنا وکذالک شیعتنا, قسم خدا کی ہم بھی کامیاب, ہمارے شیعہ بھی کامیاب. اللہ اکبر. شیعہ بننا ہے تو علی کو ان کا مقام دینا, نہ حد سے آگے بڑھاؤ نہ حد سے پیچھے ہٹاؤ. اسی لیے اعلان ولایت کو محل اعتدال بنا کر پیغمبر میں آگے بڑھنے والوں کو پیچھے بلایا, پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا تاکہ نقطہ ولایت پہ آ جائے, دامن علی کو پکڑ کے شیعہ ہو جائے. جب شیعہ ہو گیا تو پھر پیغمبر کی آواز آتی ہے. معصوم نے دعائے نطفہ میں نقل کیا, وَشِیعَتُکَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ مُبْیَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِی فِی الْجَنَّةِ. اے علی تیرے شیعہ ارے چہرے چودھری کا چاند کی طرح چمکاتے ہوئے رونق افروز منبر ہو کر میرے اطراف رہیں گے. پیغمبر نے کہا جنت میں میرا پڑوسی وہی ہے جس کے سینے میں علی ہے, جنت میں میرا مصاحب وہی ہے جس کے سینے میں علی ہے. اس کی علامت یہ ہے وہ شیعہ ہے, اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہے. جس کا مولا خایت الغر المحجلین ہو اس کا غلام چہرہ چودھری کے چاند کی طرح لے کر والد محشر ہوگا. پیغمبر اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے جنت میں. ارے پیغمبر کے کنارے جگہ پانے کے لیے مدینے میں مر کے پیغمبر کے کنارے قبریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سینے میں ولائے علی رکھ کر سلواس کے قبرستان میں بھی دفن ہو جا, جنت میں نبی کے کنارے جگہ دی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پھر مولا فرماتے ہیں الرجلان یہلکان, دو لوگ ایسے ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں. ایک دو لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, دو لوگ ہیں جن کا شکم کبھی نہیں بھرتا. ایک طالب العلم و طالب المال, علم حاصل کرنے والا جس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. آج ایک ورق پڑھ لیا تو دل کرے گا دوسرا ورق پڑھے, ایک صفحہ پڑھ لیا دوسرا صفحہ پڑھے, ایک کتاب پڑھ لیا دوسری کتاب پڑھے. علم آگے ہی بڑھتا ہے. علم بحر نا پیدا کنار ہے, علم ختم نہ شدنی ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا. فوق کل ذی علم علمو, کا ہر صاحب علم پر ایک صاحب علم ہوتا ہے, کا علم والے پر علم والا ضرور ہوتا ہے, لیکن عزیزان محترم علم ختم ہونے والا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں دو لوگ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک علم حاصل کرنے والا دوسرا مال کمانے والا. 1 روپیہ کمایا 2 روپے کے چکر میں ہے, 2 روپے کمایا 10 روپے کے چکر میں, 1 کروڑ بھی کما لے گا سکون نہیں ہے, 10 کروڑ بھی کما لے گا, ارب پتی کھرب پتی بھی بن جائے لیکن دل میں سکون نہیں, اور لے اور لے اور لے. عزیزان محترم سنیے گا کہ یہ جمع کے چلا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں درخت لگا کر پھل کھاتے ہیں. اللہ اکبر. اکثر ایسا ہوتا ہے لگاتا کوئی اور ہے کھاتا کوئی اور ہے. عزیزان محترم جمع کر کے بیچارہ چلا گیا, اڑانے والی اولاد ہے. اگر اچھی ہے تو ایصال ثواب بھی کر لیں گی, اچھی نہیں ہے تو پھر لاہو لائف میں اسے اڑایا جائے گا. مال کمانا بہت اچھی چیز ہے لیکن حقوق خدا حقوق الناس یہ پامال ہونے نہ پائے. جو حقوق اس کی گردن پہ ہے وہ سارے حقوق وہ ادا کرے. مال کمانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن از راہ حلال کمائے. یاد رکھیں میں نے ایک تحقیق لکھا ہے, تحقیق بعنوان آداب تجارت. میں نے اس کے اندر عجیب و غریب روایتیں دیکھا. سب سے زیادہ شیطان کہاں بہکاتا ہے معلوم ہے؟ مسجد میں نہیں, امام باڑے میں نہیں. سب سے زیادہ شیطان بہکاتا ہے بازار تجارت میں. مسجد میں بہکائے گا تو اکیلا بہکے گا, اس کے رزق اور روٹی کو حرام بنا دو پورا گھر بہک جائے گا. توجہ
فرمائے گا اس کے رزق و روٹی پہ حملہ کر دو پورا گھر بہک جائے گا. اور جب حرام انسان کھا لیتا ہے نا اس پر مولوی کا کیا مولا کے قول کا اثر نہیں, مولا کے کیا خدا کے قول کا اثر نہیں. امام حسین خطبہ دے رہے ظالموں سے صبح سے لے کر عصر تک پورے خانوادے کو شہید کر دیا. جوان بیٹے کے سینے میں پرچی کا پھل, قاسم کی لاش پامال, عباس دلاور کے بازو قلم ہوئے, علی اصغر کے گلے پہ قد سے بڑا تیر. امام حسین آخری خطبہ دے رہے ابھی بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں. ارے کریم امام ہے, اللہ اکبر. سب کچھ بھول گیا, بیٹے کا خون بہایا میں بھول جا رہا ہوں, بھانجوں کے خون تم نے بہائے میں بھول جا رہا ہوں, بھائیوں کو تم نے قتل کیا میں بھول جاتا ہوں. میں تمہارا امام ہوں, اللہ اکبر. میں میرے گھر والوں کا ہی نہیں, میں تمہارا امام ہوں, میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں. یہی تو سوچئے گا دنیا نے جنہیں اپنا امام مانا خود کے ٹھکانہ نہیں ہے, لیکن ہمارا امام وہ ہے ارے خود بھی, اللہ اکبر, خود بھی منزل مقصود تک جاتا ہے, دوسروں کو بھی منزل مقصود تک لے جانے والا. ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ. میں نانا سے کہہ کر تمہاری سفارش کروں گا, تمہاری ضمانت میں لیتا ہوں, میری طرف آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. لیکن ظالم کیا کہنے لگا, حسین بڑی دیر ہو گئی ہے, جلدی سے رخصت ہو کے آ جاؤ, تمہیں شہید کر کے کوفہ جا کے ہم انعام لینا چاہتے ہیں. امام حسین نے ایک جملہ کہا, مورخ نے قلم بند کر دیا. کیا کہا, تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں, تم پر میرا کیا میرے خدا کا بھی قول کا اثر نہیں ہو سکتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, یاد رکھو سب کچھ بن جانا حرام خور نہ بننا. میں اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی, سب کچھ بن جانا. ایک لقمہ حرام پوری نسل کو بگاڑ دیتا ہے. امام سامنے ہے, وجود مطہر امام سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, امام کو قتل کرنے کے لیے تیار. سوچ سکتے ہیں کوئی, لیکن ان ظالموں کے وجود پر شیطان پوری طریقے سے حاوی ہو چکا ہے, پوری طریقے سے گمراہ ہو چکے ہیں. مولا کہتے ہیں تم پر اثر نہیں ہو سکتا. مال کمانا اچھی چیز ہے, لیکن از راہ حلال کسب حلال کرے. باپ عزیزان محترم بڑا خوش ہوتا ہے اس بیٹے سے جو تجارت کی کرسی پہ بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک نماز چھوٹ جائے, روزہ چھوٹ جائے, سارے حقوق چھوٹ جائے, لیکن باپ بڑا خوش ہوتا ہے میرا بچہ ہے تجارت پہ اتنا دل لگایا ہوا ہے. اللہ اکبر, تجارت پہ اتنا دل لگایا ہوا, 2 نمبر کا مال اس طریقے سے مشتری کو بیچ دیتا ہے اس کی 7 پشتوں تک پتہ نہیں چلتا. باپ بڑا خوش ہوتا. بیچارہ ایک بیٹا ہے مولوی کے پیچھے جماعت میں خدمت میں بارگاہ اور مساجد کی خدمت میں لگا ہے. ارے یہ مولویوں کے ساتھ ہی رہتا ہے, وقت برباد کرتا ہے, یہ صرف جو دین کرتا رہتا ہے. لیکن یہ بیٹا اللہ اکبر, دنیا یہ سمجھتی ہے مال کمانا جس راستے سے بھی ہو اسی کی تعریف کرتی ہے. در حقیقت مال کمانا اہم نہیں ہے, تم جہاں بھی بیٹھو جنت کو کماؤ. اللہ اکبر, مال کمانا نہیں ہے, تم جہاں بھی بیٹھو جنتوں کو کماؤ. عقل کی تعریف یہی کی ہے معصوم نے. معصوم سے پوچھا گیا مولا عقل کیا چیز ہے؟ مولا نے فرمایا ما یعبد بہ الرحمن واقتصر بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت ہو, جس کے ذریعے سے جنتوں کو حاصل کیا جائے. اصل عقل وہ ہے جس سے جنت پائے. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ اکبر, جنت خود پانا یہ عقل مند کی نشانی ہے. اور اگر کوئی جنت زمین پہ بیچ رہا ہو وہ کتنا بڑا دانا ہوگا. دنیا لاکھ دیوانہ کہے وہ دانا کی کہلائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بلکہ کیا ہے دوسروں کو اگر جنت بیچ رہا ہے عزیزان محترم وہ کتنا بہترین ایماندار اور دانا ہوگا. دنیا اسے دیوانہ لا کہے بہلول دانا کا مٹی سے مکان بنائے ہوئے. زبیدہ کا گزر ہو رہا, ہارون رشید بھی ساتھ ہے, دونوں گزر رہے ہیں. بہلول سے زبیدہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا مکان بنایا ہو, خریدو گی؟ اللہ اکبر. کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں. پیسے دے دیا. اللہ اکبر. ہارون رشید کہتا ہے کہ زبیدہ پیسے گئے, یہ جنت دے گا. اللہ اکبر. نادان ابھی نہیں سمجھا جنت کو جب غلام بہلول جیسے بن سکتے ہیں تو خالی جیسا کیوں نہیں بانٹے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اتنا تو مسلم ہے جنت میں وہی جائے گا جو
شریف ماں کا بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. جنت کی تمنا تو بہت کرتے ہیں, خبیث سے خبیث بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی جنت میں جانے کے لیے, یہ تو پتا چلے گا کل کون جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا تو فرشتے کرے سلام آئیں گے دیکھنے کو اسے, انبیاء امام 12 پلائیں گے اسے کوثر کے پاس جام, سینے لگا کے اس سے کروں گا میں یہ کلام, عشق علی میں تیرا مقدر لطیف ہے, تو خوش نصیب ہے کہ تیری ماں شریف ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. زبیدہ پیسے گئے تیرے, یہ جنت دے گا. کہا نہیں تو نہیں جانتا اسے. کہا جنت لے لیا, خرید لیا, پیسے دے دیے, چلے گئے. رات کو خواب میں ہارون رشید نے دیکھا. کہا میدان محشر ہے, زبیدہ کو نام لے کر بلایا جا رہا, آ جاؤ جنت میں تمہارے لیے مکان تیار ہے. ہارون رشید بھی کہنے لگا میں بھی تو اس کا شوہر ہوں, چلوں گا. کہا لیکن نگہبانوں نے روک لیا, کہا یہاں تیرے لیے انٹری نہیں ہے, یہ زمین سے جنت خرید کے آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قاضیدہ نے مطلب اٹھا, اٹھنے کے بعد فوراً دوڑتا ہوا گیا, اور جانے کے بعد کہا بولو مجھے بھی جنت چاہیے. اللہ اکبر. کہا اگر کل مانگ لیتا تو دیتا, کل مانگ لیتا تو دیتا, اور تو خواب میں دیکھ کے آ کے لینا چاہ رہا ہے. زبیدہ میں معرفتی میں کون ہوں, اور جنت اہل کو دی جاتی ہے, نااہل کو نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سنو بات آئیے تو ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک دن جناب بہلول ہارون رشید کے دربار میں آیا, ہارون کی جگہ پہ بیٹھ گئے. سپاہیوں نے پکڑ کے خوب مارا, خوب پیٹا اور رونے لگے. اتنے میں تھوڑی دیر گزری, ہارون رشید آیا. آنے کے بعد کہا کہ کیوں رو رہے ہو بہلول؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں تیرے سپاہیوں نے مجھے بہت مارا. سپاہیوں کو بلایا, میرے مشاور کو تم نے کیوں مارا؟ کہا اس لیے مارا جہاں پڑا کہا تیری جگہ پہ آ کر یہ بیٹھ گیا تھا. اللہ اکبر. ہارون رشید منہ پلٹا کے کہتا ہے بہلول جب دوسروں کی جگہ پہ بیٹھو گے تو مار کھاؤ گے. اللہ اکبر. بہلول نے مسکرا کے کہا میں اپنے آپ پہ نہیں رو رہا, تو بھی جانتا ہے یہ جگہ نہ تیری ہے نہ میری ہے, آل محمد کی ہے. ارے میں تھوڑی دیر بیٹھا تو اتنا پٹا, تو سالوں سے بیٹھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بہت اچھا سن رہے ہیں, آپ کی سماعتوں پہ اللہ رحمت حاضر کرے. ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں. مسجد ہارون رشید نے بنایا, بہلول دانا گزرنے لگے, مسجد پر لکھ دیا ہاذا مسجد و بہلول, یہ بہلول کی مسجد ہے, پوری تیار ہو گئی, اوپننگ ہونے والی, نام سامنے لکھ دیا. ہارون رشید آیا, دیکھا ہاذا مسجد و بہلول, یہ بہلول کی مسجد, بلاؤ. بہلول کو بلایا جائے. پیسہ میرا, کاریگر میرے, وقت میرا, سب کچھ کر کے میں نے مسجد بنایا, نام تیرا, نام تیرا, ہٹا, فوراً ہٹا. میٹ اور میٹ کر مسکراتے ہوئے جا رہے. لوگ مسجد بناتے ہیں ثواب کے لیے, اس نے مسجد بنایا ہے عذاب کے لیے. اس لیے کہ خلوص ہوتا نام کس کا بھی ہو. اللہ اکبر. دیکھنے والا کام کو نہیں دیکھتا, دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. کس نیت سے اس نے کیا ہے. انما الاعمال بالنیات, نیتوں کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. تو میں عرض کروں عزیزان محترم, دو لوگ ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک طالب العلم و طالب المال. اللہ نے دو ہی جگہ بنائی ہے, جو مرنے کے بعد انہی دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے. کون سی جگہ؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. ایک جنت ہے, ایک جہنم ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں. راحت ہے, چین ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, نعمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. جنت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں. بس چپ رہو, جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے. اللہ نے دو جگہ بنائی, ایک جنت ہے, ایک جہنم ہے. اب سنو, آگے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آسمان سے اللہ نے دو شخصیتوں کے لیے دو چیزیں بھیجا. ایک سیدہ بی بی, دوسرے مولا کائنات. آسمان سے ان دونوں کے لیے دو چیزیں آئی. سیدہ کے لیے تارا آیا, علی کے لیے ذوالفقار آئی ہے. وہ تلوار بھی عجیب ہے, دنیا کی کوئی تلوار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ دنیا کی کوئی تلوار ویسی تلوار نہیں ہے. دو دھاری تلوار, دونوں طرف دھار تھی. اللہ اکبر. ارے کیسی تلوار اللہ نے جباریت و قہاریت کی مہر لگا کر ارے علی کے ہاتھ کے لیے وہ تلوار بنائی ہے. اپنے کارخانے سے اللہ تلوار بنا کر جبریل کو دے کر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھوا کے بھیج رہا ہے. دستے علی
میں جا کے سنبھلتی تھی ذوالفقار، شعلے ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، دشتے بلا میں رنگ بدلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار۔ جنگ صفین میں مالک اشتر بھی مار رہے ہیں، علی بھی کاٹ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میرا مولا واپس آیا، آ کر مالک سے کہتے ہیں مالک واپس آ جا، واپس آ کر مالک اشتر افسوس کر رہے ہیں، مالک علی کا وہ شاگرد ہے جس کی شجاعت پہ علی کو بہت بھروسہ ہے، جب معاویہ نے کہا تھا میرے پاس رائی کے دانوں کی طرح لشکر ہے، تیری ماں نے یہی تو کہا تھا، علی نے بھی ایک مورل پال رکھا ہے، تیرے رائی کے دانوں کو چن چن کے کھانے والا ہے۔ مالک اشتر سے کہتے ہیں مالک اشتر کیا بات ہے، کیا وہ افسوس کر رہا ہے؟ مولا دو چار کو اور مار لیتا، آپ کے برابری کر جاتا۔ مولا نے مسکرا کے کہا نادان، تیرے تلوار چلانے میں علی کے تلوار چلانے میں بڑا فرق ہے، تیرا ہاتھ تیرا ہے، علی کا ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ کہا جاتا ہے، سیف اللہ آئی ہے ید اللہ کے لیے، 70 نسلوں کو دیکھ کر میری تلوار چلتی ہے، 70 نسلوں میں اگر کوئی باقی ہے ایماندار تو علی کی تلوار اس پہ نہیں چلتی ہے، تیری تلوار اور ہے ذوالفقار اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ دستے علی میں جا کے سنبھلتی تھی ذوالفقار، شعلے ستم گھروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، دشتے بغا میں رنگ بدلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا، بزم نبی میں آئی تھی ایمان کی طرح، دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح، شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح، اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح۔ سلمان کی طرح اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح، عصمت کی بارگاہ میں لب کھولنے لگی، فولاد کی زباتی مگر بولنے لگی، دن کو علی کے ہاتھوں میں رہتی تھی شعلہ رو، بنت علی سے کرتی تھی راتوں کو گفتگو، دامن سے اس کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو، کرتی تھی واقعات بیاں ہو کے باوضو، دامن سے اس کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو، کرتی تھی واقعات بیاں ہو کے باوضو، تھی رازدار جنگ اکیلی بطول کی، تلوار تھی علی کی سہیلی بطول۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جنگ میں ایک دشمن آتا ہے مولا کے پاس، ان کے بارے میں سن رکھا تھا بڑا سخی ہے میرا مولا، اللہ اکبر، بڑا سخی ہے میرا مولا، آ کر کہتا ہے کہ علی ایک چیز مانگنا چاہ رہا ہوں، آپ سخی ابن سخی ہے، تو فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ کہ شک تو نہیں ہے، میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہ رہا ہوں۔ کہ کیا چیز مانگنا چاہتا ہے؟ اپنی تلوار مجھے دے دو، میں جملہ کروں گا، جو سمجھے گا میں دعا دوں گا۔ کہ بہادر اسے نہیں کہتے جو تلوار پہ بھروسہ کرے، بہادر یا علمدار اسے نہیں کہتے جو تلوار پہ بھروسہ کرے، تلوار کا بھروسہ جس پہ ہو اللہ اکبر اسے بہادر اور شجاع و علمدار کہتے ہیں۔ تاریخ میں 2 علمدار مشہور ہیں، خیبر میں ایک علمدار گیا تو زمین کو ہلایا، کربلا میں ایک علمدار آیا تو کوفے سے لشکر پکڑایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سے جس کے پانی اشر کاپنے لگے، سن ہو گئے تھے پاؤں جگر کاپنے لگے، تیر و کمان و تیغ و تبر کاپنے لگے، جن پر پڑی چری کی نظر کاپنے لگے، الٹا کے اپنی موت کے آثار آ گئے، شاید نجف سے حیدر کرارا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس گھرانے کے
دونوں کی سخاوت میں اتنا فرق ہے. باپ سے روٹی کا سوال ہوا، اونٹوں کی خطار دیا، بیٹے سے ایک سر کا سوال ہوا، 72 سروں کو دے دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے ڈال دیا، اٹھا لے. اب عزیزان محترم ہاتھ رکھا قبضے پر، اٹھانا چاہا، اٹھ نہیں پایا، پسینے میں تربتر ہو گیا. میرا مولا نزدیک آیا، قریب آیا، بڑی دیر جانے کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پیارے یہ سیف اللہ ہے، اسے ید اللہ چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سیف اللہ ہے، اسے ید اللہ چاہیے. دو شخصیتوں کے لیے اللہ نے دو چیزیں بھیجا. بھی نتیجہ دے رہا ہوں سنیے گا. کہا شہزادی کے لیے تارا آیا، علی کے لیے ذوالفقار آئی. نتیجہ دیکھ کر خوش ہو جائیے گا. آپ داد دے یا نہ دے لیکن خوش ہو کے جائیے گا. کہا علی کے لیے تلوار آئی اور زہرا کے لیے تارا آیا، اور تارے نے مردوں کو رلایا، ذوالفقار نے عورتوں کو رلایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک بار سے بولیں صلوات پڑھے آپ حضرات. دو نبی ایسے گزرے ہیں، دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے، ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہوا، لیکن ایک کی عمر 150 سال ہے، ایک کی عمر 50 سال ہے. تاریخ میں ڈھونڈ لو، دونوں کا نام ہے عزیز و عزیر. میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا. عزیزان محترم یہ دو نبی ہیں، بالکل ان کی زندگی میں ایک واقعہ 100 سال تک ایک نبی کو اللہ سلاتا رہا. دونوں ایک سال پیدا ہوئے، ایک ساتھ دونوں ایک ہی سال دنیا سے گئے. یہ دونوں جناب عزیز جناب عزیر ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے دو کاندھے بنائے. ایک کاندھے پر سیدھے اعمال، صحیح اعمال، نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے، اور دوسرے کاندھے پر برائیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے. جب انسان قبر میں جائے گا مر کر تو وہاں بھی دو فرشتے ملیں گے. وسوال منکر و نکیر فی القبر حق. کا منکر اور نکیر کا سوال کرنا حق ہے. عزیزان محترم جب انسان جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھے گا، دو شخصیتیں وہاں ٹھہری ہوئی ہوں گی جو مالکین جنت ہے. ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. اللہ اکبر. بڑی توجہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محترم اس اعتبار سے بھی اس عادت کی بڑی اہمیت ہے. دو چیزیں ہیں. اب آیا ہوں موضوع کی طرف. 5-10 منٹ اور لوں گا آپ کے وقت، اور آپ حضرات تھوڑا برداشت کیجئے گا. دو چیزیں ہیں. اللہ قرآن نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی مشکل آ جائے، پریشانیوں میں ہو، پیغام دے رہا ہوں آج یہاں سے اس منبر سے، جب بھی پریشانیوں میں ہو، جب بھی مشکلات میں ہو تو ادھر ادھر نہ جانا. مولوی سے تعویذ لینے کے لیے بھاگتے ہیں، نہیں نہیں نہیں. قرآن نسخہ دے رہا ہے. کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی مصیبت آ جائے دو چیزوں کا سہارا لو. عزیزان محترم مولوی صاحب کو پریشان نہ کرنا، وہ ابھی سے ہنس رہے ہیں. آپ میرا پتہ کاٹ رہے ہیں آپ. عزیزان محترم نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنیے گا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ایک صبر ہے جس کے ذریعے سے تم مدد مانگو، والصلاة اور دوسری چیز ہے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. صبر اور صلاة. صبر کسے کہتے ہیں؟ میرے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہوں، جب انسان کی خواہشات کا گھوڑا اڈیل ہو جائے، اسے جو لگام دے کر روکا جاتا ہے اسی لگام کا نام ہے صبر. جب انسان صابر ہو جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کیا ہے؟ امیر کائنات کہتے ہیں الایمان علی اربعۃ دعائم. الاول الصبر. ایمان 4 ستونوں پر ہے، ان میں سے پہلے ستون کا نام ہے صبر. ائمہ کو اللہ نے امامت کیوں دیا؟ اس کی دلیل بھی اللہ قرآن میں دیتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان 12 کو امامت اس لیے دیا ہے، ان کے اندر 2 خصوصیات ہے جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ انتہائی صبر کرنے والے ہیں، انتہائی صبر کرنے والے ہیں. جب صبر کی دنیا میں اگر آپ جاؤ گے تو وہاں ایک نبی کا صبر آپ کے سامنے نظر آئے گا. اس نبی کا نام ہے جناب ایوب علیہ السلام، جن کا صبر بہت مشہور ہے. ان کے پاس بہت سی کھیتیاں تھی، کئی بیگھے زمین تھے، جوڑے تھے ان کے پاس جانوروں کے، کئی اولاد تھی، بہترین مکان تھا. اس زمانے کے سب سے بڑے رئیس تھے. لیکن ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے کہا آپ کی کھیتیوں میں آگ لگ گئی.
گئی، انہوں نے شکر کا سجدہ کیا، صبر کرتے رہے۔ کسی نے آ کے کہا آپ کے جانور مر گئے، انہوں نے شکر کے سجدے کیے، صبر کرتے رہے۔ کسی نے آ کے کہا آپ کی اولاد دم توڑ گئی، انہوں نے شکر کے سجدے کیے، صبر کرتے رہے۔ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی آگ لگ گئی ہے، شکر کے سجدے کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک عجیب و غریب بیماری میں انہیں مبتلا کیا۔ اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، یہاں تک کہ اس گاؤں والوں نے ان کو منحوس کہہ کر باہر نکال دیا، شہر بدر ہو گئے، ایک صحرا میں جا کر رہنے لگے۔ لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد دامن صبر، انعام صبر ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے۔ مالک سے کہتے ہیں مالک اب میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، میرا مادہ صبر تمام ہو رہا ہے، مالک میرے امتحان کو تمام کر دے، مجھے بہترین جزا عطا کر۔ ادھر سے اللہ نے کہا جاؤ فلاں کنویں کے اندر تم جا کر غسل کرو۔ جیسے ہی انہوں نے غسل کیا، عزیزان محترم، جسم کی ساری بیماری چلی گئی۔ عزیزوں، اس کے بعد کھوئی ہوئی ساری چیزیں بھی جناب ایوب کو مل گئی۔ صبر ایوب ہے، یہ صبر ایوب ہے، یہ صبر ایوب ہے۔ لیکن اس سے بڑا صبر ایک اور صبر ہے، وہ صبر علی ابن ابی طالب۔ اسی کے مشابہ ایک اور صبر ہے، صبر حسین ابن علی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں لوگوں کا صبر تمام ہوتا ہے وہاں انبیاء کا صبر شروع ہوتا ہے، جہاں انبیاء کا صبر تمام ہوتا ہے وہاں علی و اولاد علی کا صبر شروع ہوتا ہے۔ ارے حسین کی چوکٹ پر، ارے جس ایوب کا صبر بھی گھٹنے ٹیک کر سجدہ ریز ہو جائے، اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں، ان کے صبر کو صبر حسین کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی، انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، خدا کو کوسنے لگ جاتا ہے، اڑپ چھڑپ زبان سے بولنے لگ جاتا ہے، کفر آمیز کلمات نکال لیتا ہے، بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حسین نے اپنی نگاہوں کے سامنے گود کے بالوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھا۔ التماس سے دعا میرے بھائی، وقت بھی تمام ہو گیا، عدد 2 پر گفتگو ہو رہی نا بھائیوں، مجلس میں آؤ، یہ سوچ کر آؤ شاید میری زندگی کی آخری مجلس ہے، چاہے خطیب آئے چاہے سامع آئے، معلوم نہیں زندگی میں وفا اس کے لیے ہوگی یا نہیں، زندگی وفا کرے گی یا نہیں معلوم نہیں، پتہ نہیں ہم میں سے ہر پڑھ صبح کا سورج دیکھ پائے گا یا نہیں۔ ہمیشہ یہ سوچ کے آؤ، آنکھ سے آنسو نہ بھی نکلے، یہ احساس تو ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر، احساس تو ضرور آئے گا۔ عدد 2 پر گفتگو ہو رہی تھی نا، کربلا میں قدم قدم پر حسین پر مصیبتیں تھیں، ہر جگہ حسین کو پریشانیاں، مصیبتیں، صبر کر رہے، صبر کے جام حسین پی رہے، لیکن 2 شہادتیں ایسی تھی جس کا گہرا اثر حسین کے وجود پہ پڑا تھا۔ اللہ اکبر، مقاتل موجود ہے، سنتے رہتے ہیں نا۔ 2 شہادتیں ایسی تھی جس کا بہت گہرا اثر میرے مولا کے وجود پہ پڑا تھا۔ پہلی شہادت کڑیل جوان کی شہادت ہے، جب جوان بیٹا سینے پہ برچی کا پھل کھا کر گھوڑے سے زمین پر گرتے ہوئے کہا تھا، یا ابت علیک منی السلام، بابا آپ پر میرا سلام آخر ہو۔ راوی کہتا ہے یہ آواز سن کر حسین گھوڑا ایک طرف تھا دوسری طرف جانے لگی۔ زینب نے کہا بھیا گھوڑا تو یہاں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا بہن جب سے علی اکبر کی آواز آئی ہے میرے آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے، میری بصارت چلی گئی۔ اجرکم اللہ، آپ کی جوان اولاد کو سلامت رکھے، جن کے گھروں میں شادی لائق اولاد ہے میرے مالک انہیں تو نے عمر عطا کرے، ماں باپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ ارے بڑے ارمانوں سے ماں نے پال پیدا کیا، بڑے ارمانوں سے پھوپھیوں نے پالا ہے، لیکن ہائے جوانی خاک میں مل رہی ہے۔ جب سے علی اکبر کی آواز آئی حسین کے آنکھوں میں اندھیرا، کیا لگا؟ سینے پہ برچی کا پھل۔ عزاداروں 2 طریقے سے نیزے کو مارا جاتا ہے، کسی جنگجو سے پوچھئے گا نیزہ کیسے چلایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دور کھڑے ہو کر نیزے کو ہدف کا نشانہ لے کر پھینکا جاتا ہے، دوسری مرتبہ دوڑتے ہوئے نیزہ لا کر مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ دور کھڑے ہو کر نیزے کو پھینکا جاتا ہے، ایک مرتبہ قریب آ کر دوڑتے ہوئے نیزے کو مارا جاتا ہے۔ ایک ظالم جس کے نام میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے سنان بن انس ہے، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے، یہ ظالم آ کر علی اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر
جملہ کہتا ہے علی اکبر سنا ہے تمہارا بابا بڑا صابر ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے صبر کرتا ہے. یہ کہہ کر دوڑتا ہوا آیا، نیزے کو مارا، برچی جیسے ہی سینے میں پیوست ہوئی نیزے کو ہلا کے توڑ دیا. اجرکم اللہ، کیوں محض تکلیف ہو نیزے کی علی سینے میں اٹک جائے. ارے ہائے ہائے، لیلا کا بیٹا سینہ پکڑے ہوئے گھوڑے پہ چھٹا، اتنی تلواریں پڑی، پشت کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرنے لگا. اللہ اکبر. حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر اللہ اکبر میدان قتال میں آئے. گھوڑے نے زبان بے زبانی میں کہا آقا بیٹے کے لاشا آ گیا ہے. حسین گھوڑے سے کود پڑے. راوی کہتا ہے کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے حسین بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈنے لگے. اللہ اکبر. ذرا سنیے گا، حسین بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈنے لگے. ملا کھڑے لاشا ملا، لیکن ہائے بیٹا کس حالت میں ہے، سینے پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے. حسین نے رخسار کو رخسار پہ رکھا، بیل کرنے لگے، کہتے دنیا بعد غلفا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے. میرے لال مجھے دکھائی نہیں دے رہا، یہ بتلا یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بابا سینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے بابا. ہاتھوں کو ہٹایا، محسوس کیا برچی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو الٹا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچی کی ہڈی کو پکڑا، نجف کا رک گیا. بابا درے خیبر اٹھانا آپ کے لیے آسا، آئیے حسین کو مدد، حسین کی مدد کرے بابا، حسین کا سہارا بنے بابا، میرے لیے بیٹے کے سینے سے برچی کا بار. اجرکم اللہ. کوئی غمرت سوائے رب مظلوم کربلا کے برچی کی یعنی خالی نہیں آئی. برچی کے ساتھ جوان کا کلیجہ نکل آیا. جوان آخری ہچکیاں لینے لگا. اتنے میں خاصی مدینے سے ایک نامہ لے کے آیا، اور کیا دیکھا، مدینے سے 7 سالہ بیٹی، ایک بیمار بیٹی نے نامہ لکھا ہے. بابا ہمیں بھیا کا انتظار کر رہی ہوں بابا، میرا بھیا کب آئے گا، مجھے کب لے جائے گا بابا، جلدی سے بھیا کو بھیجیے گا. اور ایک مرتبہ لیے پر کہتے بابا یہ نامہ کس کا ہے؟ میرے لال تیری بہن نے مدینے سے بھیجا ہے. بہن کا نام سنا، دل تڑپنے لگا. بابا ایک مرتبہ مجھے بہن کو دیکھنا ہے. دونوں انگلیاں امام نے بڑھائی، ساری زمینیں پست ہو گئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی. میرے لال تھے نانا کے روزے پہ نہیں ہے بابا، دادی کے لہر پہ نہیں ہے بابا، ارے بڑا چچا کے مزار پہ بھی نہیں ہے بابا، محلے بنی ہاشم پہ دے بابا، وہاں بھی نظر نہیں آتی ہے. پھر اس جگہ پہ دے میرے لال جان آخری بار سغرا سے جدا ہوئے، ارے جا آخری بار علی اکبر ٹھہرے ہوئے، رخسار کو رکھ کر کہہ رہی اے میرے بھیا. اجرکم اللہ کی آوازوں پر رحمت برسائے. ابھی تو میرے آگے مسائل پڑے ہیں زدارو، تو شہادتیں ہیں حسین پر گہرا اثر ڈالی ہے. ایک بیٹے کی شہادت میرے مولا کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ایک بھائی کی شہادت دریا کے کنارے ام المنی گلا گھوڑے سے جب گرنے لگا، آواز دیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی آوازوں پر رحمت برسائے. آخا آخا میرا سلام آخر. آخا مولا نے ہاتھوں کو ایک مرتبہ سینے پہ رکھ دے. مولا نے ہاتھوں کو کمر پہ رکھ کے کہا الان ان کا سر ظہری وخلت ہیلتی. بھائی عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. ایک واقعہ سناتا ہوں، زیادہ روتے چلیے گا. آیت اللہ خزگری بیان کرتے ہیں حرم باب الحوائج میں میرے والد نماز مغرب پڑھایا کرتے تھے. نماز کے بعد فوراً مجلس ہوتی تھی. ایک دن ذاکر بہت سخت مسائل پڑ گیا. نماز کے بعد مجلس کے بعد میرے والد نے اس ذاکر کو بلایا، بلا کے کہا بھائی سخت مسائل نہ پڑھا کر، جو کتابوں میں ہو وہی پڑھا کر. یہ کہہ کر گھر آ گئے. رات کو خواب میں دیکھا بستر پہ سر ہے. اللہ اکبر. خواب میں دیکھتے ہیں کربلا کا سما غازی عباس آئے ہیں، دونوں شانے کٹے ہوئے ہیں، سر پاش پاش ہو گیا ہے، آگ بھی زخمی ہے. اور آ کر کہتے خزگری اٹھ، ارے کیا تو تھا کربلا میں؟ کیا تو دریا کے کنارے دیکھ رہا تھا؟ ارے ام المنی کے بیٹے پہ کیا گزری ہے تجھے معلوم ہے؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں. میں نے مشق
پھر نہیں نے دوسرا وار کیا، میرا دوسرا شانہ کٹ کے زمین پہ گرا. پھر اس کے بعد میری خواہش تھی کسی طرح میری بھتیجی تک پانی چلے جائے. میں نے مشق کے تسمے کو دانتوں میں دبایا، دانتوں میں دبا کر میں آگے بڑھتا رہا. ارے سنسناتا ایک تیر آیا، مشق سکینہ چھٹ گئی، پانی کا بہنا تھا، میری آنکھ ٹوٹ گئی. میں خیمے میں جاؤں تو سکینہ کو کیا جواب دو؟ میں نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا. اتنے میں پہلوان گرزہ گرا لے کر میری خدمت میں آیا، آ کر کہتا ہے عباس تو بڑا بہادر ہے. ارے آپ مجھ سے لڑ. نے کہا میرا مولا اجازت دیا ہوتا اے ظالم میں تجھ سے ضرور لڑتا. عزادارو یہ کیسے گرز لگا؟ میرا مولا رشید القامت تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے. سر کہاں رہا ہوگا، گرز کیسے پڑا ہوگا؟ آنکھ میں تیر لگا جیسے ہی لگنا تھا، غازی نے گھوڑے کی پشت پر دونوں زانوں کو جما کیا، سر کو جھکایا، تیر کو زانوں میں دبایا. ارے تیر کھینچنا چاہتے ہیں، ظالم نے ایسا گرز مارا من بنی گلا. گھوڑے سے زمین پہ کربلا کا جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہاتھوں کے سہارے، لیکن میرا کھاپا گھوڑے سے گرا تو منہ کے بل آیا. ارے حسین لاشے پہ پہنچے،